تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ انسان جسمانی اور مالی طاقت کے نشے میں بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتا ہے، لیکن جب اللہ جسم کے کسی پرزے کو ڈھیلا کر دے تو سارا تکبر خاک میں مل جاتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے کھاؤ بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اس کو دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ عام لوگوں کی خواہشات اور امیدیں ہوتی ہیں، کامیاب لوگوں کے مقصد اور منصوبے ہوتے ہیں۔ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتی ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کریں اور کوئی ذمہ داری قبول کریں، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائیں۔ کچھ بھی ہو، حالات جتنے بھی برے ہوں، اچھا وقت آئے گا، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ 3 باتیں کسی کے ساتھ کرو گے تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ ملنے پر سلام میں پہل کرنا، مجلس میں عزت کے ساتھ بٹھانا، جس نام سے خوش ہوتا ہو اسی نام سے پکارنا۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھنے لگ جائے تو نقصان دینے لگتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ سورج ہمیں ہر شام یہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اپنا موازنہ دنیا کے کسی دوسرے فرد سے مت کیا کریں، کیونکہ ایسا کر کے آپ اپنی ہی توہین کرتے ہیں۔ حقیقی آدمی کپڑوں میں نہیں، اپنے دل میں چھپا رہتا ہے۔ سماجی اور تمدنی سوچ ہمارے دماغ میں تو ہوتی ہے، دل میں نہیں ہوتی۔ عورت کا طلسم بہت جلد بکھر جاتا ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت منظر کو ایک بار دیکھنے کے بعد انسان آگے سفر شروع کر دیتا ہے اور کسی منظر کو دیکھنے کے لیے چل پڑتا ہے۔ امید صرف غریب ہی کا آسرا نہیں ہوتی، یہ امیروں کے سینوں میں بھی ہلچل مچا دیتی ہے۔ آدمی کو اپنی نیت کا علم ہوتا ہے، اس لیے دوسرے کی نیت سے بھی باخبر رہتا ہے۔ بہت آگے نکل جانے والے بھی ہمیشہ اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں۔ انفرادیت کو کچلنا ہی استبداد ہے، چاہے اسے کچھ بھی نام دیا جائے۔ قومیں کچھ عرصے کے لیے ترقی کرتی ہیں اور پھر تھم جاتی ہیں۔ انصاف میں تاخیر انصاف سے انکار کے مترادف ہوتا ہے۔ کوئی خوبی انصاف سے زیادہ عظیم تر نہیں ہو سکتی۔ انسان روشنی سے زیادہ اندھیرے سے پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اعمال کالے ہوتے ہیں۔ اندھیرا روشنی کی جانب سفر کرتا ہے، لیکن اندھا پن موت کی طرف۔ جو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے، اس سے زیادہ اندھا اور کوئی نہیں ہے۔ جس ملک کی عوام کے لوگ اندھے ہوں، ان کا حکمران ایک آنکھ سے اندھا ہوتا ہے۔
آگ بجھی ہوئی دکھائی دے تو بعض اوقات راکھ کے نیچے چنگاریاں چھپی ہوتی ہیں۔ بہت بڑے الاؤ سے جو جلا دے، تھوڑی سی آگ بہتر ہے جو گرم رکھے۔ روئے زمین پر بہادری کا سب سے بڑا امتحان شکستہ دل ہوئے بغیر ہار کو برداشت کرنا ہے۔ بہادر لوگ ہمیشہ بہادر ہوتے ہیں۔ جو بندہ لڑتے ہوئے میدان سے بھاگ کھڑا ہو، اسے ایک نہ ایک دن لڑنا ہی پڑتا ہے۔ برائی کو اکثر وقتی کامیابی حاصل ہوتی ہے، لیکن آخری کامیابی نہیں۔ ایمانداری کیا ہے؟ صرف ایمانداری دکھائی دینے کا فن ہے۔ گناہوں کا اقرار کر لینا نیکی کی طرف جانے والا ایک راستہ ہے۔ اپنے آپ پر پورا اعتماد رکھنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ عورتیں مردوں کا بالکل اعتبار نہیں کرتیں، لیکن کسی خاص مرد کے معاملے میں اپنے اس اصول کو بھی توڑ دیتی ہیں۔ عمر اور غموں کے مقابلے میں بے صبری صحت کو جلدی فنا کر دیتی ہے۔ مصائب کی تلخی میں جو چیز سب سے زیادہ اضافہ کرتی ہے وہ بے صبری ہے۔ ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بہتر ہے کہ 10 گناہگاروں کو سزا سے بچ جائیں۔ جو بے گناہ ہوتا ہے اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ دانت ہل رہا ہو تو دانت پر کالی مرچ اور برف کا ٹکڑا رکھ دیں، دانت مضبوط ہو جائے گا۔ جذبے کے بغیر کوہ کن پیدا نہیں ہوتے، مگر تعلیم کے بغیر بھی کبھی کبھی بڑے آدمی پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسانی تضاد سر کے بالوں کی طرح ڈھیر اور باریک ہیں، انہیں الگ الگ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہم نے اپنے سینوں میں بہت سے بھیڑیے پال رکھے ہیں جو وقتاً فوقتاً باہر نکلتے رہتے ہیں۔ اگر انسان کی فطرت کو قناعت پر راضی کر لیا جائے تو دنیا میں سارا خسارہ ختم ہو جائے گا۔ مغرب اور مشرق کے مزاج میں وہی فرق ہے جو دانشور اور پیغمبر کے ضمیر میں ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو افطار سے پہلے حضرت عائشہ کی یہ دعا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے اتنا رزق ملے گا سنبھال نہیں پاؤ گے۔ حاصل کر لینا اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کرنے کے برابر ہے، البتہ حاصل کرنے کی جد و جہد میں کوئی عیب پوشیدہ نہیں ہے۔ جذبے اور عقل کا امتزاج مقابلتاً اچھے نتائج پیدا کر دیتا ہے۔ ہر بیوقوف کو اس کی تعریف کرنے والا کوئی اور زیادہ بیوقوف ایک نہ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ جو آدھا بیوقوف اور آدھا عقل مند ہو وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس سے دور ہی رہیں۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب کو فنا کر دیا جائے۔ برے کاموں کا اقرار اچھے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔